ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب تو ہر جگہ ڈالر کی بات ہو رہی ہے. ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ ڈالر لے لیتے تو فائدہ ہوتا. دیکھو روپے کی آج کیا درگت بنی. میں تو پہلے سے کہتا آ رہا تھا کہ ڈالر بڑی مضبوط کرنسی ہے, روپیہ کمزور ہے. یہ آگے جا کر کسی نہ کسی طریقے سے ایڈجسٹ ہوگا. مجبوری یہ ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی نظام بھی ہم پر زور ڈال رہا ہے, ہم پر دباؤ ڈال رہا تھا. اور کافی عرصے سے جو ہے وہ سلسلہ یہی ہے کہ ان کی طرف سے اتنا زیادہ پریشر آ رہا تھا کہ کسی طرح اپنی کرنسی کو ڈیویلیو کریں. ابھی 123 کی بات ہو رہی ہے, کیا پتہ آگے جا کر یہ ڈالر کہاں ٹچ کرے. کچھ لوگ 125 کی بھی بات کرتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ایسے ہو. یا آپ لوگ ابھی جو لوگوں کی باتوں میں آ رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں, میں آپ کو ابھی بتا دوں کچھ ایکسپورٹ کے اوپر مجھے پتہ نہیں کہ کوئی امپیکٹ آتا یا نہیں آتا, لیکن عام آدمی کی زندگی پہ امپیکٹ آئے گا. 130 تک بھی باتیں ہو رہی ہیں جناب والا, اور 125 تک بھی جو ہے وہ مستند بات آئی. لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ جتنا اوپر جائے گا پھر یہ نہ پوچھئے گا کہ مہنگائی کا طوفان کیوں آیا اور یہ بھونچال کیوں آیا. یہ عجیب و غریب قسم کی سچویشن. یہی بتا دوں کبھی ایک افواہ یہ بھی گرم ہے, افواہ ہے حقیقت ہے کیا پتہ. ایک آدمی جس نے 60 پہ روکا ہوا تھا ڈالر کو, وہ بھی سنا ہے آج آ رہا ہے. وہ ہمارے پروگرام تو بڑے شوق سے دیکھتے ہوں گے لندن میں بیٹھ کر, لیکن آج شاید کراچی میں بھی دیکھنے کا اب ان کو موقع مل جائے. خیر آگے دیکھتے ہیں کب ان کی آمد ہوتی ہے یا کس وقت آتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ڈالر پر بھی ہم بات کر رہے تھے. ڈالر آؤٹ آف کنٹرول, اور اس شرارتی بچے کو اب کون سمجھائے گا, کیسے اس کو سلجھاوا بنائیں گے, اس کے بارے میں بات کریں گے. اور اگر یہ معاملہ سلجھ نہ سکا تو پھر پاکستان کی معیشت کے اوپر جو نقصانات مرتب ہوتے دکھائی دیں گے اس پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب, جو کہ ایک معروف معیشت دان ہیں. ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو. شکریہ علی بھائی. ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب, یہ ڈالر کو اب لگام کون لگائے گا, کیونکہ بہت بڑا پرابلم کریٹ ہو گیا ہے. ایکسپورٹرز بلا وجہ خوش ہو رہے ہیں. ایک طرف تو ان کو لگ رہا ہے کہ جناب ان کی چیز کی قیمت کے ان کو زیادہ کمپیریٹیو ریٹس مل جائیں گے اور اس بہانے جو ہے ہو سکتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ ایکسپلور کر لیں. دوسری جانب ایک بہت بڑا کرائسس یہ ہے کہ ہمارا ملک تو امپورٹ زیادہ کرتا ہے. تیل, جہاز, سوئی دھاگا, اور میں آپ کو بتا دوں کہ مائنر چیزیں بھی اس ملک کے اندر امپورٹ ہوتی ہیں, جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب معیشت کا کیا بنے گا جب ڈالر کی قدر اتنی زیادہ بڑھ جائے گی. بہت شکریہ علی بھائی, آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا اور بڑا ہی اہم موضوع اور بڑا بر وقت آپ نے یہ ایک پوائنٹ اٹھایا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں نہ صرف ہم بلکہ اور بہت سارے اکانومسٹ آج سے کچھ 6-8 مہینے پہلے بلکہ 1 سال پہلے تک یہ رو رہے تھے کہ پاکستان کی روپی کی اصل ویلیو 115 سے 120 ہے. آپ اپنے جو پرانے پروگرامز ہیں اس میں اٹھا کے دیکھ لیں, ہم نے بڑے بہت سارے دلائل دے کے یہ بات ڈسکس کی کہ پاکستان کی روپی کی اصل ویلیو جب اس وقت 100 روپے پہ روکا ہوا تھا اسحاق ڈار صاحب نے. لیکن ظاہر ہے کہ کون بات مانتا ہے عام آدمی کی, یا کوئی ظاہر ہے کہ اس پہ کوئی وہ کان دھرتے نہیں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو ڈالر ہے یہ ہمارے روپی کی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے, کیا یہ جینون تھی یا یہ جان بوجھ کے ہوئی, کیا کوئی ایکسٹرنل پریشرز تھے یا یہ مجبوری تھی. تو اس کا جواب سب سے پہلا یہ ہے کہ یہ جو ہماری روپے کی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے یہ ہماری مجبوری تھی, اور یہ شو کرتا ہے کہ ہماری پرانی حکومت بری طرح سے ناکام ہو گئی تھی اپنے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو مینیج کرنے میں. مجبوری کا مسئلہ یہ ہے کہ مجبوری کا دیکھیں, مجبوری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ایکسٹرنل پریشر تھا یا IMF نے کہا یا کسی پارٹی نے کہا جی کہ آپ اس ڈالر کو اس کو روپی کی ویلیو کو ڈاؤن کر دیں, بلکہ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز, ہمارے گرتے ہوئے ریزروز, ہماری گرتی ہوئی ایکسپورٹس, ہماری بڑھتی ہوئی امپورٹس اور ہمارے جو خراب ہوتے ہوئے معاشی انڈیکیٹرز ہمیں خود اس چیز پہ مجبور کر رہے تھے کہ ہم اپنے روپے کو ڈی ویلیو کریں, اس لیے ڈی ویلیو کیا گیا. اچھا یہاں پہ ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ ابھی جو ٹریڈ کو جو منسٹر دیکھ رہی ہیں شمشاد اختر صاحبہ, اور یہ جو سارے سلسلے کو دیکھ رہی ہیں, ان کا اپنا ذاتی بیلیف بھی یہ ہے کہ مینیجڈ فلوٹ کے بجائے کرنسی کو فری فلوٹ پہ رکھا جائے, یعنی کہ بالکل آزاد اس کی موومنٹ ہونی چاہیے, اس کو کوئی پریشر میں نہ رکھا جائے. اب جیسے ہی انہوں نے ہلکا سا اس کو آزاد کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ سنبھلنے کے بجائے گرنا شروع ہو گیا, اور مجھے ڈر ہے کہ اگر اس کو اور تھوڑا سا آزاد کرنے کی کوشش کی تو یہ بجائے اس کے کہ کہیں کسی ایک جگہ پہ سنبھلے, یہ اور نیچے آتا ہوا کہیں 125 پہ 130 پہ نہ چلا جائے. تو پہلی تو میری یہ گزارش ہوگی کہ خدا کے لیے یہ دس از ناٹ دا ٹائم فار دا ایکسپیریمنٹس.
वैसे ही केयर टेकर गवर्नमेंट है, कोशिश ये हमें करनी चाहिए कि चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बजाय जैसे आ रही है उसको ड्रैग करके जो नई गवर्नमेंट आ रही है उसके हवाले करें। फिर नई गवर्नमेंट एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट होगी, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू अपनी पॉलिसीज़ बना सकती है, तो उसको मैनेज फ्लोट पे लेके आना चाहिए। लेकिन ये कहना मतलब कि बिल्कुल ये गलत होगा जी कि ये करेंसी जानबूझ के डीवैल्यू हो रही है, हमें मजबूरी थी, करना था, लेकिन अगर आप इसको रोकें तो किसी हद तक इसको रोका जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह से, ज़ाहिर है कि बाई गॉन भी बाई गॉन, जो अब साम निकल के अब या तो आप लकीर पीटते रहें कि डॉलर हमारा करेंसी की वैल्यू कम हो गई, या फिर दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि फ्यूचर में क्या किया जा सकता है इस रुपए की वैल्यू को स्टेबल करने के लिए। चलें उस स्टेबिलिटी के मुतालिक बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर नाजरीन और बात करते हैं कि अब डॉलर को स्टेबिलिटी कैसे देंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू का महवर रहेगा डॉलर, क्योंकि डॉलर के ऊपर ही सब लोग बात कर रहे हैं और बात भी ऐसी है कि जो घबरा देने वाली है। बात यह है कि अगर महंगाई का तूफ़ान आएगा डॉलर की कदर बढ़ जाने की वजह से, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? केयर टेकर तो कहेंगे हम तो वक्ती तौर पर आए थे, पिछली हुकूमत वाले कहेंगे देखो हम गए डॉलर महंगा हो गया, आने वाले कहेंगे ये सब कुछ हमारे आने से पहले हो गया, ये सब माजी की चीज़ें। कन्फ्यूजन यही है डॉक्टर शुजात मुबारक साहब कि इस चीज़ की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा। अब आपने कहा चलो मजबूरी है, मजबूरी तो वो अंडरस्टैंडेबल है कि ट्रेड डेफिसिट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इंटेलेक्चुअल करप्शन की वजह से, हकीकत किसी ने बताई भी नहीं, और दूसरी सियासी जमातों के लोगों ने इतना ज़्यादा टू बी वेरी फ्रैंक गवर्नमेंट के ऊपर इकनॉमिकली क्रिटिसाइज नहीं किया फैक्चुअली, जिसकी वजह से हकायक छुपे रहे, जबकि ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, करंट अकाउंट डेफिसिट का भी हाल ख़राब हो गया था। सो डेफिनेटली ये पॉइंट आपका एक्सेप्ट किया जाएगा कि ये हमारी कंपल्शन बन चुकी थी, लेकिन इस कंपल्शन का जो फॉल आउट होगा वो जनाबे वाला ये होगा कि हमारे मुल्क के जो ऑयल बिल है वो बढ़ेगा। सबसे पहले डॉक्टर शुजात साहब ये बताइएगा कि अगर ये ऑयल बिल बढ़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पेट्रोलियम इंपोर्ट होती है, वैसे तो हम लोगों ने पाक स्टडीज़ की किताब के अंदर लोगों को खूब झूठ पढ़ाया है और उनको मिसगाइड करने की पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में तेल निकल रहा है, लेकिन हम लोग शायद गरीब और इंतहाई छोटे ममालिक से भी कम तेल की पैदावार करते हैं और दूसरे ममालिक से तेल इंपोर्ट करते हैं, जिनमें से अक्सरियती ममालिक जो है मशरिक़ वस्ता से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मुझे ये बताइएगा ऑयल बिल का क्या इम्पैक्ट आएगा? वैसे नो ऑफेंस, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में तेल तो निकल रहा है, लेकिन आवाम का इंपोर्ट बिल ज़ाहिर है कि हमारा, ये तो बिल्कुल मतलब इसमें तो कोई बहस करने वाली बात ही नहीं है। जब आपका करेंसी डीवैल्यू होगी और मैसिवली आप इंपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑटोमेटिकली पेट्रोल जो आपका जो पेट्रोलियम का इंपोर्ट बिल है वो बढ़ेगा। ना सिर्फ पेट्रोलियम की इंपोर्ट्स बिल बढ़ेंगे, बल्कि जितनी भी चीज़ें आप इंपोर्ट कर रहे हैं ऑटोमेटिकली उनकी आपको ज़ाहिर है कि वैल्यू बढ़ जाएगी और आपको आपका इंपोर्ट बिल अच्छा खासा फूल के मेरे ख्याल में आपके लिए और प्रेशर करेगा ये आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं दोबारा इस तरफ आऊँगा कि चलें चीज़ें तो हो गई, अब फ्यूचर में क्या करना है, किस तरह से चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है? नहीं, एक चीज़ इसमें रह गई, एक चीज़ रह गई जी बताइए। देखें आगे चलने की हम बात करेंगे, एक चीज़ इसमें रह गई, इसकी वजह से देखें ना, एक तो ऑयल बिल का आपने बता दिया, तो हो गया नो क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब तो मसला आ गया नहीं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया पेट्रोलियम मसला। इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम है, हाँ, इन्फ्लेशन ये तो एकदम बलून होगा ना। देखें ये अगली हुकूमत जब तक आएगी, टेक ओवर करेगी, इलेक्शन होंगे, फिर आपको पता है 1 महीने जो है रस्सा कशी होगी, क्या पता अब मामला तब्दील हो गए। देखिए अब मैं आप एक इसी आपके प्रोग्राम की वसादत से एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा, ये काम पाकिस्तान शहरी होने की हैसियत से, कि केयर टेकर गवर्नमेंट को कोई हक नहीं पहुँचता कि वो डिफरेंट किस्म के इकनॉमिक एक्सपेरिमेंट्स करे। तो मेरा ख्याल ये है कि ना ही ये उनका, मुझे इसका लीगल पता नहीं है कि क्या उसकी स्टैंडिंग्स हैं, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है उनका मैंडेट होगा कि कोई मैसिव जो इकनॉमिक एक्सपेरिमेंट्स करें और इस तरह की जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ करें, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट आती है चंद दिनों के लिए। जो सबसे पहली बात इनको करनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होती है, अपोजिशन भी इस पर एग्री करता है, गवर्नमेंट भी जो गई है उन्होंने भी इस पर एग्री किया, दे हैव टू पब्लिश अ वाइट पेपर, बताएं कि जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसके जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स उन्होंने बताए, जो उन्होंने कहा कि जी हमने दूध और शहद की नहरें बहा दी,
یا جو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز ہے، یہ اتنی امپلائمنٹ کم کی ہم نے، یہ انفلیشن کو کنٹرول کیا، کرپشن کو یہ ہم نے کم کر دیا، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا، معاشی انڈیکیٹرز کے لیے کام کیا، وہ ایک وائٹ پیپر ہونا چاہیے، ایک کمپریہنسو وہ رپورٹ دیں، کیونکہ اس سے بہتر اور کوئی گورنمنٹ نہیں ہو سکتی جس پہ لوگ اعتبار کریں گے. اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن کو بھی اعتبار کرنا پڑے گا، اور جو گورنمنٹ جس نے ابھی گورنمنٹ فارغ ہوئی ہے اس کو بھی اس چیز پہ اعتبار کرنا پڑے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے، ان کو سب ایک وائٹ پیپر پرابلم ہو جائے گا اگر اس طرح کا وائٹ پیپر آ جاتا ہے جی جو ایویلیویٹ کرتا ہے اکنامک پرفارمنس کو. جی جی بالکل. تو اس سے بہت بڑا ایشو ہوگا. وجہ کیا ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ گورنمنٹ جو ہے فیل ہو گئی بہت سارے اکنامک اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے میں، اگر اور مگر کی تو بات ہی نہیں ہے. ایک فیکچول رپورٹ دیں جو کہ بیسس جس کی ایک سالڈ اور اسٹرانگ ایویڈنسز کے ساتھ جس کی بیسز ہیں. اگر مگر کی بات کیا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ جو کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، وہ کہیں گے کہ جی میرے ساتھ تو آپ لوگ کر رہے ہو گیم، میں مجھے آپ نکالنے کے بعد بول رہے ہو یا میرے جانے کے بعد بول رہے ہو. اس میں جو نہیں پتا، وہ یہی کہیں گے کہ آپ میرے کو کرٹیسزم کر رہے ہیں. نئی گورنمنٹ آئے گی انہوں نے بھی اس طرح کی ایک کمپریہنسو رپورٹ دینی ہے، اور ہمیشہ پاکستان میں یہ وتیرہ رہا ہے نئی آنے والی گورنمنٹ کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ خزانہ خالی ہے، ہمارے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے چلانے کے لیے. تو اس دفعہ اس بہانے سے پہلے اس گورنمنٹ کو چاہیے، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے، یہ بتائے تو صحیح کہ ڈالر کی جو ہمارے روپے کی ویلیو تھی اس کو کیوں کم کرنا پڑا. وہ بتائے تو صحیح کہ ہمارے ریزروز کیوں کم ہوئے. ان کو بتانا چاہیے کہ ہماری جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ کیوں پھر جو نئے آئیں گے وہ کہیں گے کہ کیئر ٹیکر کی بھی تو وائٹ پیپر نکالو. یہ بھی تو آپ کو سمجھنا پڑے گا نا. بالکل کیئر ٹیکر آپ نے کہا اگر ایکسپیریمنٹیشن نہیں ہونی چاہیے اور ان کے دور کے اندر کچھ میجر چیزیں ہو گئی تو کیوں ہو رہی ہیں. بالکل اس پہ بھی ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایوری تھنگ شوڈ گو انڈر دا کارپیٹ؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو نئی گورنمنٹ آئے اس کو بتانا چاہیے بڑا فیکچول بیسس پہ جی یہ چیزیں ہوئی ہیں، پازیٹیو چیزیں ان کو اپریشیٹ کرے، جو نیگیٹو ہیں ان کو وہ کریں. کرپشن کا رونا روتے ہیں جی وہ بیچارے زلفی بخاری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں اور بھی لوگ آ سکتے ہیں، نیب والے اس کو کر سکتے ہیں، جو کہ اس ڈالر کے چکر میں آپ کے پروگرام میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ڈالر کی ویلیو، یہ بھی گورنمنٹ پہ الزام تھا پچھلی گورنمنٹ پہ، میں ابھی نہیں کہہ رہا ہوں، جب ڈالر کی ویلیو کم ہوئی تھی کہ جی ایمنسٹی اسکیم جب گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہے، اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ٹائم چوز کیا گیا روپی کو ڈی ویلیو کرنے کا، تاکہ وہ جو ڈالر باہر سے آئیں گے وہ اس کی اچھی ویلیو مل سکے. یہ بھی ایک بلیم ہے، اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، اس کو انویسٹیگیٹ کریں. کیا یہ کلیم ہے؟ یہ کلیم ہے، ہم تو مطلب یہ نہیں کہہ رہے، یہ ایک پروپوزیشن ہے. اس پروپوزیشن کو ایک ہائپوتھیسس ہے، اس کو آپ ٹیسٹ کریں کہ کیا یہ واقعی اس کے فیکچول بیسس ہیں یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس گورنمنٹ پہ بھی بہت سارے لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ آ رہی ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ فری فلوٹ پہ جانا چاہیے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے کچھ لوگ ہیں وہ بھی بہتی گنگا سے ہاتھ دھونا چاہ رہے ہیں. یہ بھی بڑا کلیئر ہونا چاہیے. میں یہ دیکھیں یہ بلیم نہیں ہے، یہ پروپوزیشن ہے. How can you change an entire position on Pakistan's foreign exchange regime? دیکھو سر یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. بالکل اٹ شوڈ بی انویسٹیگیٹڈ. مجھے تو سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ گورنمنٹ آف پاکستان، چاہے وہ کیئر ٹیکر یہ گورنمنٹ تھی یا پرانی گورنمنٹ تھی، آپ کرنسی کو ڈی ویلیو کرنے جا رہے ہیں، نہ آپ کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں، نہ کوئی آپ کمپریہنسو اس کی ایکسپلینیشنز دیتے ہیں. راتوں رات جو ہے وہ روپیہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں ایک دم سے روپے کو پر لگ گئے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنے بڑے اکنامک ڈیسیشنز کے پیچھے اس کو عوام کو کیوں اعتماد میں نہیں لیا جاتا؟ کیا عوام کو صرف آپ اس وقت ہی اعتماد میں لیں گے جب کوئی پولیٹیکل ڈیسیشنز لیں گے؟ ہم تو مانیٹری پالیسی بھی 22 سیٹرڈے کو اناؤنس کرتے ہیں. عوام تو اکنامک ڈیسیشن سے افیکٹ ہوتی ہے. آپ اگر مانیٹری پالیسی بھی اناؤنس کر رہے ہیں تو آپ کو تو پراپرلی عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے. آپ بتائیں، آپ ایک کمپریہنسو پریس کانفرنس کریں، آپ کے چلیں 58% ہی پڑھے لکھے صحیح، کچھ نہ کچھ لوگ تو جانتے ہیں نا، ان کو پتہ تو چلے کہ یہ آپ کی ریزنز ہیں. ایک رات پتہ چلتا ہے اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارا جو فائنانس منسٹر یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے روپے کو ڈی ویلیو نہیں کیا، اگلے دن کہتا ہے جی کہ ہم نے ڈی ویلیو کر دیا. یہ ریزنز. اس کا جو ڈائریکٹ کنیکشن ہے وہ جناب والا تھیوریٹکلی جو ہے وہ ڈالر کا بنتا ہے انٹرسٹ ریٹس کے ساتھ. انٹرسٹ ریٹ ڈیفرنشیل جو ہے وہ فورن ایکسچینج کی ڈٹرمنیشن کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پاکستان میں یہ ریورس پیراڈاکس ہو گیا. آپ دیکھیں انٹرسٹ ریٹس اب بڑھیں گے، بڑھیں گے کیوں؟ ریزن یہ ہے کہ آپ نے آپ کہہ رہے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ کے اندر پہلے ایفیکٹ ہے بعد میں کاز ہے. یہ بائی ڈائریکشنل ہے نا، جو اکنامکس کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو جانتے ہیں ایکسپرٹس، یہ ایک بائی ڈائریکشنل کوئی ایک چیز ہو گئی ہے. اب جب کرنسی آپ کی یہ ایک، میں کہہ رہا ہوں ایک وشیس سرکل شروع ہو جائے گا. آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہونے کے بعد انٹرسٹ ریٹس آپ بڑھائیں گے. کس وجہ سے شروع ہوا ہے جانتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ، کیونکہ
इंटरेस्ट रेट का जो ताल्लुक होता है वो बराह रास्त फॉरेक्स रेट्स के साथ भी होता है। इसके इस मौजू के ऊपर मजीद बात करते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बहुत सारे मईशत दान तो शायद पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ से वाकिफ़ भी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट का क्या ताल्लुक जो है वो फ़ॉरेन एक्सचेंज के रेट और डॉलर के रेट पर होता है। लेकिन अब मैं इस बारे में और कोई तफसील देना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमने आज ज़रूर इस मौजू को जवाज़ बनाकर गुफ्तगू की है। मेरे साथ डॉक्टर शुजात मुबारक साहब मौजूद हैं। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, ये जो वास्ता और ताल्लुक आपने अभी बताया है, बुनियादी तौर पर इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो आपने ज़ाविया पेश किया है उसके तहत ये है कि पहले जो है वो नतीजा और फिर बाद में जो है वो एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये तो किसी सियासतदान की कहानी लगती है कि जिसको डिग्री पहले मिल गई और उसने पर्चा बाद में दिया। नहीं, असल लेकिन में यह कि अगर डॉलर के सिलसिले में भी इस तरह होगा कि डॉलर पहले बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट फिर उसके बाद जाके बढ़ेगा तो सिलसिला बड़ा अजीब व गरीब हो जाएगा। देखिए, ये तो कॉज एंड इफेक्ट ये बहुत सारे और मुल्कों में भी बाई डायरेक्शनल है। कभी डॉलर बढ़ता है तो फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है, मजबूरी होती है, कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, सो ये चलता है। अब लेकिन तो क्या ऐसी तवक्को की जा सकती है? अच्छा, तो फिर इसकी पाकिस्तान तो क्या इसकी तवक्को की जा सकती है आगे जाके इंटरेस्ट रेट और ऊपर जाएगा? हाँ बिल्कुल, अब मैं यही बात कहने वाला था कि आप ये एक मेरे ख्याल में शायद एक बैड न्यूज़ होगी जो हमारा कारोबारी तबका है उसके लिए, कि अगर इसी तरह से परसिस्टेंटली करेंसी की वैल्यूज़ कम होती रही, हमारे जो इसको और डीवैल्यू किया जाता रहा, और बल्कि अभी भी ये एक ट्रिगर करेगा आपके इन्फ्लेशन को, महंगाई का एक तूफ़ान बरपा होगा। मतलब ये तो नहीं, लोग तो ये कह रहे हैं पता नहीं क्या हो जाएगा। ज़ाहिर है कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान तो चलता रहेगा, लेकिन मुआशी जो लोगों को अच्छा खासा इशू आएगा, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जब प्राइसेस बढ़ेंगी इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और भी अच्छी खासी जो चीज़ें हैं वो आपकी इकॉनमी में जब स्विंग होना शुरू होगी तो मजबूरन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करेंगे। जब मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करेंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए तो फिर आपकी ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ होगी। अब लोगों को मतलब ये ज़ाहिर है कि एक ट्रेड ऑफ काइंड ऑफ इफेक्ट है, और कई दफ़ा ऐसी सूरत हाल भी होती है जिसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं, जिसमें आपकी प्राइसेस भी बढ़ रही होती हैं, बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, ग्रोथ भी स्टैगनेंट है। तो कहीं खुदा न खास्ता हम ऐसे किसी पैच में दाखिल ना हो जाए जहाँ पे हम हमारी कोई भी पॉलिसी जो है वो उस पर चल ना पाए। तो यानी इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन का कॉम्बिनेशन स्टैगफ्लेशन। एग्जैक्टली, मतलब स्टैग्नेंट आपकी ग्रोथ रहेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी स्टैग्नेंट हो गई और इन्फ्लेशन आपका बढ़ रहा है। तो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशंस होती हैं और फिर ये बहुत सफ़र करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स, आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उससे वो ड्रास्टिकली सफ़र करेगी। स्पेशली मतलब हम इस पर्टिकुलर जो अब 4-5 महीने इस पे इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास केयर टेकर गवर्नमेंट है। केयर टेकर गवर्नमेंट की जो मैंडेट्स हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट की जो अपना ड्यूरेशन है वो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है, तो इसीलिए वो बहुत लॉन्ग टर्म डिसीजंस नहीं कर पाएगी। दे हैव टू ओनली गो फॉर द फायर एक्सटिंग्विशिंग काइंड ऑफ थिंग, कि वो आग बुझा सकते हैं, वो कोई आग बुझाने की लॉन्ग टर्म वो कोई तरकीब नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल ये है कि होना ये चाहिए कि किसी तरीके से इसको जो इंडिकेटर्स हैं इसी तरह से इनको चलने दे 2-4 महीने आगे, और उसके बाद जो है ना जाके जो नई गवर्नमेंट आएगी तो फिर उसके हवाले जब चीज़ें हो जाए देन दे कैन टेक द लॉन्ग टर्म मेजर्स। आपके ख्याल से क्या कोई सियासी जमात इस बारे में सोच भी रही है कि डॉलर ऊपर जा रहा है, या वो खाली जो है क्रिटिसिज्म की उंगली उठाएंगे? क्योंकि आप तो वो भी नहीं उठा सकते, क्योंकि उठाएंगे तो किसकी तरफ उठाएंगे? अभी तो नवाज शरीफ साहब भी नहीं है। ये बड़ा ट्रिक था पिछली गवर्नमेंट का। लोग मुझे कहते हैं कि बड़ा क्रिटिक हूँ मैं, लेकिन देखें मजबूरी है। अब उन्होंने क्या किया, 100 पे रोके रखा किसी तरीके से। आप क्रिटिक नहीं है, आप तो बड़े डिप्लोमेटिक हो गए हैं। देखिए मैं आपको खुल के बात ही नहीं कर रहे काफी अरसे से। मैं सर आपको ये बता बात करें आप तो कि अब तो चले गए, वो खत्म हो गई सर। वो मैं आपको जो फैक्ट है वो फैक्ट है। पिछली गवर्नमेंट ने करेंसी को रोक के रखा और केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले कर दी। अब जाहिर है कि सबको पता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो भी काम करेगी वो किसी पे ब्लेम तो आएगा नहीं, ना पुरानी गवर्नमेंट पे आएगा ना नई गवर्नमेंट पे आएगा।
تو یہ ایک بڑی انہوں نے چالاکی کر کے اس گورنمنٹ کے حوالے کر دیا. اب ان کو بھی چالاکی کرنی ہے بجائے اس کے کہ, اور یہ ملک کی بہتری میں ہے کہ اس کو اکنامک انڈیکیٹرز کو اسی طرح سے چلنے دیں اور نئی گورنمنٹ کے حوالے کریں. اچھا اب میں بات کروں اگر کہ لوگ یہ کلیم کر رہے تھے کہ پچھلی گورنمنٹ کے انڈیکیٹرز جو تھے بہت بہتر تھے, انہوں نے کرنسی کو روکے رکھا. اسحاق ڈار صاحب جو پرانے ہمارے جو فارن منسٹر تھے, میں تو ویسے اتنے آنریبل الفاظ استعمال نہیں کرتا, اب آپ کے چینل کی وساطت سے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا کہ بڑے دعوے سے کہہ رہے تھے میں نے تو $100 پہ ڈالر کو روکا ہوا تھا اور اس گورنمنٹ نے تباہ کر دیا. اور وہ گورنمنٹ کون سی تھی؟ وہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پرانی گورنمنٹ تھی اس کے تو اپنے ہی 2 فائنانس منسٹر آپس میں لڑ رہے تھے. ایک کہہ رہا تھا ہم نے بالکل جینوئن سٹیپ لیا, دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں نے روکے رکھا, گورنمنٹ نے اس کو تباہ کر دیا. تو اب قصور کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ دینا بھی کوئی بہت اچھی بات نہیں. یہ پچھلی گورنمنٹ کا کیا درا ہے جو کہ اس گورنمنٹ کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اوفینسو کے بجائے ڈیفینسولی کھیلنا ہوگا. میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کیئر ٹیکر گورنمنٹ should play defensively rather than going for the offensive game. اچھا یہاں پر میں ایک اور چیز بھی آپ سے جاننا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ اب یہ کمپلشن ہو گئی وغیرہ وغیرہ. انفارچونیٹلی جو سیناریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان اب ایکسپورٹس کے اندر کمپیریٹیو نہیں رہا. ہماری کی ایکسپورٹ ٹیکسٹائلز, مجھے نہیں پتا کہ وہ اس ڈیویلیویشن سے کس حد تک بینیفٹ اٹھا پائے گی. کیا آپ کے خیال سے کیا کوئی حقیقی بینیفٹ وہ اٹھا سکیں گے؟ کیونکہ ابھی تک جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ ہمارے ایکسپورٹرز کو فائدہ ہوگا, جو مائنڈ یو شاید ہمارے ریونیو کی طرف کوئی زیادہ کنٹریبیوشن نہیں کرتے. ایسا میرا خیال ہے, ممکن ہے. دیکھیں کسی حد تک تو فائدہ ہوگا. جب بھی ڈیویلیویشن ہوتی ہے کرنسی کی, اس ملک کو فائدہ ہوتا ہے جس کی بہت بڑی ایکسپورٹس ہوتی ہیں, جس کی ایکسپورٹس بہت کمپیٹیٹیو ہوتی ہیں اور جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں رسائی کے لیے دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی پروڈکٹس کو کمپیٹیٹیو بنانے کے لیے. ہماری ایکسپورٹس تو پہلے ہی کم ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو کسی حد تک فائدہ ہو, لیکن بائی اینڈ لارج ہماری جو ایکسپورٹس جو گر رہی ہیں اس کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر میں اس کو اور گراسلی دیکھوں تو ڈی ویلیویشن سے اگر ایکسپورٹس کسی حد تک بڑھیں گے بھی تو وہ جو ایکسپورٹ میں اضافہ ہے وہ بالکل آف سیٹ ہو جائے گا آپ کے امپورٹ بل میں اضافے کی وجہ سے, بلکہ امپورٹ بل اور زیادہ بڑھ جائے گا. ایسی جو کرنسی ڈی ویلیویشن ہے وہ صرف اس ممالک کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے جہاں پہ جن کی ایکسپورٹ زیادہ ہوتی ہیں, امپورٹ کم ہوتی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب, آپ شو پر ہمارے ساتھ ہوئے. ناظرین بھی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.